ولی کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ بہار میں ایک جگہ ہے راجگیر، پہاڑی علاقہ ہے، آپ پہاڑ پہ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک جوگی تھا، جوگی سمجھتے نا جو ہندوؤں میں جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، طرح طرح کے عملیات کرتے ہیں، اس سے آپ کا مقابلہ ہو گیا۔ اس نے ایک شیر اپنے جادو سے بنا کر کے آپ کے اوپر بھیج دیا، جادوئی شیر۔ تو وہیں پر آپ نے اس کو ایک تماچا مارا، اس کے منہ سے، شیر کے منہ سے خون نکلا، وہ مر گیا۔ پہاڑ پہ 700 سال سے اوپر گزر گیا، اس شیر کے خون کا نشان آج تک نہیں مٹا۔ آندھی، طوفان، بارش، سب کچھ ہوتا رہا۔ یہ کرامت ہے ولی کی۔ پھر آپ نیچے آ گئے پہاڑ کے دامن میں، تو اس کو چین نہیں ہوا، اس نے ایک بڑی چٹان کو اوپر سے اپنے جادوئی طاقتوں سے، اس کے پاس خبیث اور سرکش اجنہ کا پورا ذخیرہ تھا، اس سے ایک بڑی چٹان کو آپ کے اوپر گرا دیا، اور وہ چٹان پہاڑ سے لڑکتی ہوئی آ رہی تھی، اور آپ نماز میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ کس حالت میں؟ تحیات کی حالت میں۔ تحیات کی حالت میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی چٹان آپ کے قریب آئی، بڑا پتھر، بہت بڑا، یعنی اس اسٹیج سے بھی زیادہ 3 گنا بڑا ہوگا، اور جیسے ہی آپ کے چٹان کے قریب آئی، اس وقت آپ تحیات میں تھے اور تحیات میں تشہد پڑھ رہے تھے اور انگلی اٹھا رہے تھے۔ ویسے ہی چٹان قریب آئی تو آپ نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا، وہ وہیں رک گئی، اور تقریباً 650 سال تک وہیں رکی رہی فضا میں، ایسے ہی۔ صرف ایک کونا پہاڑ سے لگا ہوا تھا، لوگ اس کے نیچے جایا کرتے تھے، اور آج کے لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے۔ اب 60-70 سال پہلے اس میں دیوار دے دی گئی، لیکن وہ چھوٹی سی دیوار اتنی بڑے پہاڑ کو تو روک نہیں سکتی، وہ ابھی تک بزرگ کی کرامت ہی پر رکی ہوئی ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی کرامت پر رکی ہوئی ہے، اور آج بھی لوگ اس حجرے میں جاتے ہیں، اس جگہ پر، اور جا کر کے وہاں اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ আল্লাহর ওলিদের কারামত যে হক, হুজুর গৌসে পাকের অসংখ্য কারামত আছে। হুজুর এই শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি এই পাকঘর উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের খেদমত করেছেন, তার 2টি কেরামতের কথা বললেন। যে একটি কেরামত হলো একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, তিনি জাদুর মাধ্যমে একটি বাঘ হুজুরের উপরে সওয়ার করে দিয়েছিলেন ওনার উপরে আক্রমণ করার জন্য। সেই বাঘকে তিনি ফু দিয়ে সেই বাঘকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই বাঘের রক্ত আজ পর্যন্ত সেখানে লেগে আছে। আরেকটি কারামত হলো হুজুর নামাজ পড়তেছিলেন, তার উপরে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, গড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই পাথরকে যখন ওনার কাছাকাছি চলে আসলো, তিনি যখন তাশাহুদ পড়তেছিলেন, শাহাদাত আঙ্গুল উপর দিকে করেছিলেন, তার সেই আঙ্গুলের ইশারায় সেই পাথর সেখানে আটকে গিয়েছিল। কিন্তু আজকে আমাদের ঈমান এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে যে ওই পাথরকে আটকানোর জন্য ওখানে আমরা একটা ছোট দেয়াল করেছি, কিন্তু একটা দেয়ালের পক্ষে এত বড় পাথরকে আটকানো সম্ভব না। এটা আল্লাহর ওলির কারামত, আল্লাহর ওলির বেলায়েতের নিশান। تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ابھی حضور کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک ولی کی بات آ گئی۔ تو ایک ولی تھے پٹنے میں، ان کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی بیٹھنے کی۔ ایک دن اچانک وہ اٹھ کر کے وہاں سے جانے لگے، تو محلے کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا، کہا کہ حضور آپ مت جائیے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو جاتے کیوں ہیں؟ آپ رہیے، ہم لوگ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ لوگوں نے جانے نہیں دیا، ایسے ٹھیک ہے، نہیں جانے دیتے ہو تو ہم رہتے ہیں۔ وہاں بیٹھ گئے، اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ پہنچے تو دیکھا کہ انتقال ہو گیا، اسی جگہ ان کو دفن کر دیا گیا، روڈ کے کنارے۔ پھر 2-3 مہینے کے بعد
یہاں کے وہی لوگ گھومنے کے لیے یا کسی کام سے لکھنؤ گئے، یو پی میں لکھنؤ بہت مشہور شہر ہے، وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں بیٹھے ہیں لکھنؤ میں، تو کہا کہ حضور آپ تو پٹنے میں مر چکے تھے اور آپ یہاں؟ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کا ولی کہیں مرتا ہے جی، وہ تو خالی پردہ کیا تھا ہم نے، پھر یہاں چلے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تم کہتے ہو تو ہم پھر مر جاتے ہیں۔ وہیں پر لیٹ گئے سڑک کے کنارے، انتقال ہو گیا۔ ہلا ہوا کہ ایک اللہ والا تھا، 2-3 مہینے سے تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے 1-2 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا دلی میں ان کو گھومتے ہوئے، کہا کہ حضور آپ 2 بار مر چکے ہیں پھر یہاں گھوم رہے ہیں۔ کہا کہ ارے تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، اللہ والا مرتا ہے، اس بار تو ہم سچ مچ مرنا ہی پڑے گا، ہم کو سچ مچ کا مرنا پڑے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، بار بار ہم مرتے ہیں، بار بار تم کہتے ہو کہ تم لوگ دیکھ لیتے ہو، اس لیے آج ہم مر ہی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دلی میں اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک ولی کی مزار 3 جگہ ہے اور تینوں جگہ دفن ہوئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی کرامت۔ آپ ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت بدیع الدین مدار، جب آپ کا انتقال ہوا، جنازہ جا رہا تھا تو بہت لوگ ان کے مرید تھے اور معتقد تھے اور بہت لمبی عمر پائی تھی، بعض کہتے ہیں کہ 600 سال، بعض کہتے ہیں 700 سال عمر پائی تھی انہوں نے۔ خیر جنازہ جا رہا تھا، بڑی بھیڑ تھی، ایک عورت اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، اس نے پوچھا کس کا جنازہ ہے جی؟ کہا کہ فلاں بزرگ کا، بدیع الدین مدار کا۔ تو کہتی کہ اتنے بڑے بزرگ تھے اور آج مرے ہیں، جمعے کو نہیں مرتے، مبارک دن تھا جمعہ، اس دن مرنا چاہیے تھا، اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آج کے دن مر گئے۔ تو مسحری پر، جنازے پر کاندھے پر اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا کہتے ہو نہیں مرے؟ تو لوگ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، حضور جیسی آپ کی مرضی اور جیسا اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ مر جائیں، چلو مر جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔